ایک بھائی نے کہا کہ کیا قرض دینے والا جنتی ہے؟ دیکھیں ایسی کوئی براہ راست میری نظر میں تو حدیث نہیں ہے، میرے ذہن میں نہیں ہو تو مجھے نہیں پتا، یعنی ذہن میں نہیں ہے کہ قرض دو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، ایسا میں نے تو میری نظر سے نہیں گزرا، لیکن یہ ضرور ہے کہ قرض دینا بعض اوقات جنت میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ جیسے پرانے زمانے میں نبی کریم نے بیان فرمایا کہ ایک شخص تھا جو لوگوں کو قرض وغیرہ دیتا تھا، یا کوئی چیز بیچی تو جو دین ہوتا ہے، پیمنٹ لینی ہوتی ہے، وہ بھی ایک طرح سے اس پہ قرض ہوتا ہے، اس کے لینے میں نرمی کیا کرتا تھا، اور اگر کوئی تنگ دست ہوتا تو اس کو معاف بھی کر دیا کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی یا یہ فیوچر کا بتا رہے ہیں سرکار، حال کے الفاظ بھی کر سکتے ہیں، اور فیوچر کے بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ دیکھو یہ بندہ ہو کر میرے بندوں سے درگزر کرتا تھا، تو میں مالک ہو کر، خالق ہو کر، اس کا رب ہو کر اس سے درگزر نہ کروں، تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ قرض دیتے ہیں اور اچھی نیت کے ساتھ دیتے ہیں، بہت سے بہن بھائی ایسے ہوں گے جنہوں نے قرضہ دیا ہوگا، اور آج کل کے دور میں لوگ بھیک مانگ کے، یعنی بالکل پیروں میں گر کے مانگ لیتے ہیں قرضہ، اور اس کے بعد ایسے اکڑ جاتے ہیں جیسے قرضہ آپ نے نہیں دیا، اس نے آپ کو قرضہ دیا ہے، اور وہ دینے کا نام نہیں لیتے اور اکڑ جاتے ہیں۔ ایسے میں بعض قرض دینے والے بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں، اور وہ بعض اوقات شکوہ شکایت کر کے اپنے ثواب کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، روزانہ آپ کے نام اعمال میں بہت نیکیاں لکھی جائیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کو مہلت دیتے رہنا بروز قیامت بخشش کا سبب بنے۔ لیکن ہاں، اگر وہ دینے پہ قادر ہے تو پھر میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو مہلت دیتے چلے جائیں، تنگ دست ہے تو دیں، ورنہ اگر وہ ادا کرنے پر قادر ہے تو آپ تھوڑی سی جبر اور سختی بھی کر سکتے ہیں، شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے۔